أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صادق الجبران يسلم عليكم. سلم عليك. يسلمك الرجال. إن شاء الله. الشيخ خالد الحاضر. أهلا وسهلا. الشيخ موسى محسوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مذكور في الشرع بس نادر، هذا نادر، مثل ما 6 أشهر هم نادر، من 6 أشهر إلى سنة. العفو. بله. ایک علماء کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے، میرا نظریہ بھی یہی ہے، نه هیچ صاحب جواهری نارک. ہمیں روایت کی ضرورت نہیں، علمی بحث اگر ہم کریں کہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں امیر المومنین علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہزاروں اور سینکڑوں اور دسیوں ہزار مسلمان جو منحرف تھے ان کا عقیدہ صحیح ہوا، زرارہ اور اس طرح کی مثالیں بہت ہیں. اور یہ معلوم ہے کہ اپنے زمانے میں کہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے یا نہیں. زرارہ کے جو دادا تھے وہ سنسن نام کے تھے، وہ مسیحی تھے، وہ مر گئے. زرارہ کے والد جو تھے وہ مسلمان تھے لیکن اہل بیت سے دور تھے، لیکن ان کی اولاد کہ زرارہ اور ان کے بھائی اور ان کی بہن ام الاسود یہ سب شیعہ ہو گئے. امام سجاد کے زمانے سے شیعہ ہو گئے، اور اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جو مذہب سے بدل کے شیعہ ہوئے. تو کیا اپنے مذہب پہ نماز پڑھتے تھے؟ نہیں قطعاً انہوں نے نہیں پڑھا، بعض نے پڑھا بعض نے نہیں پڑھا. ہاں زکوٰۃ پہ ہمارے پاس روایت ہے. میرا کہنا یہ ہے، یہ دسیوں ہزار افراد جو شیعہ ہوئے، کوئی میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے نماز کبھی نہ پڑھی. حتماً کوئی ایک ایسا تھا جو بے نمازی تھا اور بعد میں شیعہ ہوا، لیکن ہمارے پاس کوئی حکم امام نہیں ہے ان لوگوں کے سلسلے میں. لوکون اللبان روشن کر دیتے، یعنی اگر ہوتا تو بیان ہوتا کہ آج شیعہ جو مسلمان ہیں کیا سب نمازی ہیں؟ ایسا نہیں، کچھ ان میں بھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن اس کا حکم نامہ اگه مستفسر مگه کافر اگه مسلمان نمیشد قضا نداشت؟ چرا؟ آقا الایمان یجب
این روایت نداره. دیکھیں اما لو ایمان کان یجب ما قبل یہ روایت پہ نہیں ہے، لیکن لو کان لبان کسی ادعا کنه که تمام آپ این حساب غیر کریں شیعه هایی که معصومین کے در زمانے میں جو زمانه غیر تمام شیعہ تھے اور معصومین شیعہ ہو گئے، شیعه شدن اور همشون کیا در قبل استبصار همه نمازاشون رو میخوندن، اگر وہ همه سارے روزهاشون رو واجبات میگرفتن، همه واجب. شیعهش اینجور نیست، همه دیگه طرز اونها. اون مسلم ها گیر اون گیری نه، اون بحثی نیست، اون خلاف نه، اون میدونم من عرضم میری بحث لو کانا لبان ہے، یعنی اگر ہوتا تو بیان ہوتا، یا اہمیت ہوتی تو بیان ہوتا. همینجور قائلا من وفاقا یا تبعا له قائلا. نه چه بخونه چه نخونه، ولادت جدیده است، مثل الاسلام اینجور با ما قبل، فقط عبارت علیمانیت با ما قبل تو روایت نیومده، اما لو کان لبان گیرتش هیچ گیری نداره. اس جہت میں میرے ذہن میں کوئی شبہ نہیں ہے. یه لحظه انشاءاللہ. اور بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ اس نے جو عمل کیا تھا وہ مجتہد کے حکم کے مطابق تھا. دیکھیں عقاب جو ہے، سزا جو ہے، اس کے لیے قصور اور تقصیر کے سلسلے میں بحث کی جائے گی. اور رہی بات ادا اور قضا کی تو ہمیں دلیل کی ضرورت ہے. محقق عراقی نے اپنی تقریرات میں جو محمد تقی برجردی کے اوپر تقریرات پہ لکھا ہے، میں نے تفصیل سے اس کو دیکھا ہے جن کتابوں میں، کیا مستند ہونا یا سند دینا یا نصف، کیا وہ انسان کو عذر عبر بنا دیتی ہے، یعنی وہ بارگاہ الہی میں اس کو بعنوان عذر پیش کر سکتا ہے یا نہیں. اس پہ بحث ہے علماء کی تفصیلی. محل خلاف نائب شدن محل خلاف. صاحب عروہ میگه بله. بعض علماء نے نیابت کو قبول کیا ہے اور بعض نے قبول نہیں کیا ہے. حج میں قبول کیا ہے لیکن غیر حج میں نیابت کو قبول نہیں کیا انسان کی زندگی میں. ہم دلیل کے محتاج ہیں. ہمیں دلیل نے حج میں اجازت دی ہے اور اختلافی ہے مسئلہ، میں نے عرض بھی کیا. دیکھیے حج میں اس بات پر اجماع ہے کہ غیر بالغ کی نیابت بالغ سے صحیح نہیں ہے حج میں، لیکن نماز روزے میں شاید دلیل نہ ہو ہمارے پاس. خود حاجی نوری کے اسم سے مستدرک گلستے، حاجی نوری نے کتاب کا نام مستدرک لکھا ہے، اس کے بعد آخر میں اکثر کتابوں کو اور پھر مختلف قرائن کو بیان کر کے ان کی حجیت کو ثابت کیا. شاید حاجی نوری کو ان کتابوں کے دلائل نہیں ملے یا قبول نہیں کیا انہوں نے. فقه الرضا که مسلمه ظاهرا که اصلا روایت نی، اصلا روایت حتی مرسل نی، حتی ببین
میدونم مستدرک از 10 کتاب مستدرک نے سینکڑوں کتابوں سے نقل کیا، ان میں سے ایک فقہ الرضا ہے. در فقه الرضا نه فرق میکنه. آقا نحن ابناء الدلیل. دیکھیے صاحب کتاب وسائل معصوم تو نہیں ہے، ہاں اہل فن ہے، فن کا جاننے والا ہے. اگر دلیل دے دیں گے ہم قبول کر لیں گے، دلیل نہیں ہوگی ہم قبول نہیں کریں گے. ہم دلیل کے محتاج ہیں. یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ سب غلط ہے. مرحوم ناراقی ان کا نظریہ کہ یہ کتاب صحیح ہے. فقہ الرضا کو ویسے ہی نسبت دیتے ہیں. میرے نظر میں تو فقہ الرضا کتاب ہی حدیث کی کتاب نہیں ہے، روایت بھی نہیں، میری نظریہ ہے. لیکن آقا ناراقی نے قبول کیا ہے، اس سے نقل بھی کیا ہے. حاجی نوری نے بھی خاتم مستدرک میں اس کو باقاعدہ بحث کی ہے، کہ کتاب کو بحث کیا. دیکھیں قرآن کریم، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کے علاوہ کسی کتاب کو ہم صحیح کے عنوان سے نہیں کہہ سکتے کہ پوری کتاب صحیح ہے. دیکھیں مجلسی اول یعنی والد جو علامہ مجلسی کے بہت عظیم فقہا میں سے نہیں ہیں، لیکن آیت اللہ ناراقی عظیم فقہا میں سے ہیں، اور انہوں نے قبول کیا ہے فقہ الرضا کو. میں قبول نہیں کرتا فقہ الرضا کو، لیکن میں اس کو مرسل بھی نہیں سمجھتا ہوں. فقہ الرضا سے مراد امام رضا نہیں ہے، ایک رضالہ عملیہ ہے وہ. بله اونم میگم اسمش چیه؟ نه چی؟ نه جعفر دستگیر، یکی دیگه است که نحن هو نحن توش مصباح الشریف، وہ بھی روایت نہیں، وہ بھی ایک کتاب ہے. اونم قبول کرم. میدونم آورده به عنوان اسم، بعدم بحث. حاجی نوری نے کتاب کو نقل کیا، لیکن بعد میں بحث کی ہے اس کتاب کے سلسلے. مصباح الشریعہ کو حاجی نوری نے بھی قبول نہیں کیا ہے. نه ببینید تمام ائمه حجت هستن، همشون وقتی که حجت بودن اون قبلیا که بالاترن، اونایشون که بالاترن مثل خمسه طیبه اینا. دیکھیں تمام ائمہ حجت ہیں خدا کی، لیکن اپنے بعد والوں کے لیے بھی حجت ہیں. اور یہ جو روایت میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے لفظ ہے وہ اس لیے آیا کیونکہ ظاہری طور پر جناب زہرا کے پاس امامت نہیں تھی، لہٰذا بیان کرنے کے لیے کہ وہ حجت ہیں اس طرح کی روایت ہے، ورنہ تو ہر امام اپنے بعد والے امام کے لیے حجت ہے. میں نے اس کو بیان کیا کہ اگر قیمت بڑھ جائے، کہ قیمت اگر کسی چیز کی بڑھ جائے تو وہ فائدہ ہے، اگر فائدہ ہو تو جو قیمت جتنی بڑھوتی ہوئی ہے اس کے اوپر خمس ہوگا.
ينفتحوا في الشارع يم هذه الآن الصعدة القيمة هذه يشكر الله يقول الحمد لله فلوسي خليته في هذه الأرض اللي استفادت ما يقول استفادت قیمت کا بڑھنا بالآخر ایک طرح کا فائدہ ہے اور خمس ہر اس چیز پر ہے جس سے فائدہ ہو. تو جتنی قیمت بڑھے گی اس کے اوپر خمس ہو جائے گا. هذا نفي وإثبات ومثبتين مثبتين لا الاكتساب يتسبب ما نقول ما يتسبب أما لازم كل فائدة يصدق عليه. دیکھیں ہر فائدے کو ضروری نہیں کہ کسب کے ذریعے سے حاصل کیا جائے. کبھی کبھی بغیر کسب کے بغیر تجارت کے بغیر کوشش کے فائدہ حاصل ہوتا ہے. جو بھی فائدہ اس پہ خمس ہے. الأصل مخمس أما دیکھیے اصل جو مال ہے اس وہ تو مخمس ہے یعنی اس پہ خمس نکالا جا چکا ہے. لیکن اب جو قیمت بڑھی وہ بہرحال فائدے میں ہے کہ نہیں ہے تو اس فائدے پر خمس ہے. دو مسئلے ہیں. ایک تورم کا مسئلہ ہے. تورم یعنی اقتصاد کا نیچے آنا, انفلیشن کہتے ہیں انگلش میں. نه به خاطر تورم یه بحث دیگه است. میگم دو آدمی آئے میرے پاس مثلا میں بیان کر رہا ہوں 20 سال پہلے تقریباً 20 سال بیشتر ایک پیسہ لے کے آئے تھے. دو تا یه پولی آورده بودن یکیشون تو ایک نے قم کے شرق میں زمین خریدی تھی, ایک نے غرب میں خریدی تھی کسی جگہ پہ. ایک نے جہاں زمین خریدی تھی ایک کی قیمت بہت اوپر چلی گئی, ایک کی بالکل اوپر نہیں گئی. اب وہ کہتا تھا کاش میں نے وہیں زمین خریدی ہوتی تاکہ میں فائدہ ہوتا مجھے. یہ کیا مطلب؟ کیا نہیں کہیں گے کہ اس نے استفادہ کیا, فائدہ حاصل کیا؟ کیونکہ یہ قیمت بڑھنا ہے. عرفی مسئلہ ہے. اگر اس کو فائدہ مانا جائے گا تو اس فائدے پہ بڑی ہوئی قیمت کے اوپر خمس ہے, ورنہ نہیں. زمین خریدن یکی بعد چند سال قیمتش بالا رفت زمین, یکی اونجایی که خرید قیمتش اصلا بالا نرفت. اون که قیمت زمینش بالا رفت خوشحالانه میگه الحمدلله من اینجا زمین خریدم که سود کردم. اب کوئی انسان زمین خریدے کچھ سال بعد ایک کی قیمت بڑھے ایک کی قیمت نہ بڑھے تو کیا کہے کاش میں نے وہاں خریدی ہوتی جہاں قیمت بڑھی. تو اس کا مطلب ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے قیمت بڑھنے سے. صدق چی نمیکنه کلمه نفع که تو روایات نفع کا لفظ نہیں ہے کر رہا, فائدہ ہے. فائدہ لفظ ہے روایت میں. جس کی زمین کی قیمت بڑھی کیا اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوا؟ خب میدونم اما قدش اگه بیش از شأنش شد چی؟ اگر قیمت جو بڑھی اس کی شان سے بھی زیادہ ہو گئی تب آپ کیا کہیں گے؟ چی؟ میں نے جو بھی مثال دی, اگر اس سے گھر خریدا ہوتا ایسی جگہ جہاں قیمت اوپر نہیں گئی, کیا یہ کہتا ہے کہ کاش میں نے اس جہاں خریدا ہوتا گھر کی قیمت بڑھ جاتی؟ یہ قیمت بڑھ جانا ایک فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر فائدہ ہے تو اس پہ خمس ہے. آپ کہیں فائدہ نہیں ہے خمس نہیں ہے. خمس عین سے متعلق ہوتا, ہاں اس کے لیے حرج اگر ہے دینا تو بعد میں دے لے, اس کی گردن ہے.
اینا عروه عروہ میں موجود ہے اینا عروه داره کہ که اگر کسی پاس پیسہ تھا مالی جو خمس اس کا دے چور شو داده یا خمس سے متعلق نہیں ہے، مثلا ارث ہے یا مہر ہے، ارث مثل مهر اگر اس کی قیمت اوپر چلی گئے تو وہ جو قیمت بڑھی ہے اس پر خمس ہے، خمس داره کیونکہ فائدہ ہے. برای فایده است. فقط خلاف یہ ہے، اختلاف جو خلاف بین اینه کہ اب جو قیمت بڑھی اس پہ خمس ہے بالا خمس داره تو بیچنے پر یہ اختلاف به پول اجازه بدید. اختلاف در اینه که اگه وقتی کہ اس وقت پول جس وقت بیچے گا اس وقت خمس ہے اس کے اوپر، یا ایسے ہی جو قیمت بڑھی اس پہ خمس دے. به پول شد این تبدل اب بحث اس میں علماء یہ کرتے ہیں کہ کیا بدلنا، تبدل، چیز کو بیچنے کے بعد تبدیل کرنا پیسے میں، یہ فائدہ ہے یا نہیں؟ خود بخود چیز میں فائدہ ہے. بله نه نه بله بله همین آره خب آره آها نه این نه همون مثالی که عرض کردم که اگه خونه بر نداشت پلوش خیابون باز شد قیمتش بالا رفت، این استفاده اسمشه یا نه؟ دیکھیں میں نے مثال دی، گھر تھا اس کے آگے ایک بڑی روڈ بنا دی گئی، پہلے جو قیمت تھی اس سے زیادہ ہو گئی قیمت، اب یہ فائدہ ہے؟ معونه هر قد بالا بره ہاں، یہ جس گھر میں خود رہتا ہے یہ خرچ میں آتا ہے، معونہ میں آتا ہے، یہ چاہے جتنی بڑھ جائے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. و شأنش اور اس کی شان حتیٰ اگر شان سے زیادہ نہ بڑھے، اگر شان سے زیادہ بڑھ جائے تو اس بڑھے ہوئے حصے پہ خمس ہوگا. یه میلیاردی بیش از معونشه، یعنی شخصی مثل این شأنش نی خونه یه میلیاردی بیشه اون اضافه برای خمس. نه اگه بیش از شأن نه میگه اگه بیش شان کی بحث تو اجماعی ہے، یعنی ایک شخص اس وضاحت کا شخص کس طرح گھر میں رہتا ہے، کتنی قیمت کی گاڑی چلاتا ہے، کتنی قیمت کے گھر میں رہتا ہے، کس علاقے میں رہتا ہے. تو اگر اس سے زیادہ ہے اس کے پاس، ایک دم سے ہو گیا اس سے زیادہ، تو اس کے پاس خمس ہے. آدمی اصولا توی همچه خونه‌ای که یه میلیاردیه میشینه یا نمیشینه؟ شان بھی عرفی شے ہے کہ ایک انسان جو اس حیثیت کا ہے، حیثیت یعنی وہ کس طرح گھر میں رہتا ہے. التورم بحث آخر أيضا أنا في التورم بلا شك لا في التورم حتى في الدار اللي جالس بيها جس گھر میں خود رہتا ہے وہاں تو شان کا مسئلہ آئے گا، اگر قیمت شان سے اوپر چلی جائے تو خمس ہے. التورم هل فيها الخمس؟ هذاك بحث آخر وأنا بنظري أيضا وہ گھر یا وہ زمین جس میں رہتا نہیں ہے، اس نے خرید کے رکھی ہوئی ہے، متوجه مخمس زمین ہے لیکن اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس بڑھی ہوئی قیمت پر خمس ہے. زادت قيمته مع أنه في التورم قيمة ما زادت في التورم. لیکن وہ جو انفلیمیشن کی بحث ہے، تورم، مہنگائی، اس میں قیمت نہیں بڑھی ہے، پیسے کی قیمت نیچی ہو گئی لہٰذا ہمیں زیادہ دکھ رہی ہے. وہاں بحث نہیں ہے جہاں خود قیمت واقعاً بڑھ جائے. بنظري أي بله آها بله من نمیگم شأنش هست، میں یہ نہیں کہہ رہا اس کی شان ہے یا نہیں ہے، اس کی حیثیت ہے کہ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی گھر میں رہتا ہے اور اس گھر کی قیمت بڑھ گئی لیکن اگر اس کی شان اور اس کی حیثیت کے مطابق ہی بڑھی ہے تو اس پہ خمس نہیں ہے. نمیگن در شأنش میگن در شأنش اشکال اور یہاں میرا عرف ہے، عرف کہے گا کہ اس کی شان اور حیثیت کے برابر ہے یا نہیں ہے.
اسے ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک گھر تھا، تاجر تھا، تاجر بود، مثلا 1 ملیارڈ کا، ایک دم سے ہو گیا 10 ملیارڈ. ماهش شد 10 میلیارد. تاجر تو خونه تو 10 تاجر رہ میلیارد سکتا ہے، اس داشته. حیثیت ہے. اما حالا ورشکست شده یه فقیر ایک داره زکات میگیره میخوره. ایک شخص ہے جو فقیر ہے اور اس کا ارث ایک دم سے آ گیا، اس کے پاس 10 کروڑ روپے ارث میں ملا، اس کی شان سے اوپر چلا گیا. ابھی تک زکوٰۃ کھا رہا تھا وہ. شأن کسی تو ہر فقیر شان کو قبول کر رہا ہے، حیثیت کو قبول کر رہا ہے. اگر حیثیت سے زیادہ اسے مل جائے تو یہ زیادہ فائدہ ہے، اور فائدے پہ خمس ہے.